أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط متاياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ جس ماہ مبارک کے قریب ہو رہے ہیں، ذی قعدہ کے بعد جو عظیم مہینہ ہم پر سایہ کرنے والا ہے، وہ ہے ذی الحجہ کا مقدس مہینہ. وہ مہینہ ماہ محرم میں سے ہے، اور حج کے 5 دن اسی مہینے میں پائے جاتے ہیں، اور قربانی کا عظیم عمل اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے. اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قربانی کی ترغیب دیے، وہ قربانی کا واقعہ ہزاروں سال قبل مینا کے میدان میں پیش آیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا وہ عظیم ناقابل فراموش تاریخی واقعہ وہ اسی مہینے میں پیش آیا. اور ولیال العشر جو کہا گیا ہے، اس ولیال العشر میں 10 راتیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ 10 راتوں سے مراد اکابر مفسرین یہ فرماتے ہیں وہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں جو پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک ہیں. انہی راتوں کو ولیال العشر کے ذریعے سے اللہ نے قسم کھا کر ان راتوں کی تقدس کو، ان راتوں کی تحریم کو، ان راتوں کے احترام کو اور ان راتوں کی قیمت کو اللہ نے بڑھا دی. یہ تمام باتیں، واقعات جہاں پر پیش آئے اسے ذی الحجہ کا مہینہ یعنی حج والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور ہم بھی آج ایک ہفتہ باقی ہیں، اور آئندہ ہفتہ ہم اس ماہ مبارک میں پہنچ جائیں گے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اس ماہ سے پہلے اس ماہ میں پیش آنے والے اعمال کی ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے. اور اس ماہ میں جو عمل ہونے والا ہے اس کو ہم لوگ قربانی کہتے ہیں. قربانی کے معنی قربت حاصل کرنے والا عمل، قربت حاصل کرنے والا عمل. ایک بات ہم اور آپ کو سمجھنے کی ہے، یہ شریعت محمدیہ نے وقتاً فوقتاً کچھ اعمال کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے. وہ شریعت کیا مطالبہ کرتی ہے، شریعت ہم سے کیا کہتی ہے، شریعت ہمیں کس بات کی طرف متوجہ کراتی ہے، شریعت ہمیں کس بات کی طرف توجہ دینے کی کہتی ہے، اس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دینا چاہیے. ایک بات اور ایک سمجھنے کی ہے، احادیث کے ذخیرے میں آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین میں
حضور کی خدمت میں آ کر صحابہ نے نصیحت کی درخواست فرمائی، نصیحت کی درخواست کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بھی سوال کیا، ای الاعمال افضل، ای الاعمال خیر، ای الاسلام خیر۔ یہ تمام سوالات صحابہ کرتے تھے۔ کیا مطلب ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول ذرا مجھے نصیحت کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ یہ انسان جو مجھ سے آ کر نصیحت کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے اندر تمام چیزیں اچھی ہیں، یہ ایک چیز کی خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نصیحت یہ ہوتی تھی، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر مقرر وہ پوچھتے تھے، اللہ کے رسول اور کچھ نصیحت فرمائیے۔ سرکار دوبارہ بھی ارشاد فرماتے، لا تغضب، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصے کو قابو کرو۔ پھر پوچھتے اللہ کے رسول اور مزید نصیحت فرمائیے، فرماتے لا تغضب، غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر پوچھتے اللہ کے رسول اور کچھ نصیحت فرمائیے، کہا بس غصہ چھوڑ دو، بقیہ سب تم اچھے ہو۔ پھرا کر آپ علیہ السلام نے اس صحابی کے سامنے ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ تیرے اندر اگر کوئی کمی ہے تو صرف ایک بات کی کمی ہے، اگر وہ کمی دور ہو جائے بقیہ سب صحیح ہے۔ اسی طرح مختلف اعتبار سے صحابہ کرام نے آ کر سوال کیا تو آپ نے ان کا جائزہ لے کر جواب دیا۔ جیسے ہم کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جناب میرے سر درد ہو رہا ہے، ہمیشہ میرے سر میں درد رہتا ہے، میں بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، ذرا مجھے دوائی دیجئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے، طبیب صاحب نے کہا بھئی آپ اپنا پیٹ صاف کر لیں، آپ اپنا پیٹ صاف کر لیں، آپ کے سر میں درد کا وجہ آپ کا پیٹ کا نظام درست نہیں ہے، گیسٹرک پرابلم ہے، اس وجہ سے آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے جا کر کہا تو کسی کو کہا آپ ذرا چشمہ لگا لیجئے، آپ کے آنکھوں کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کسی نے جا کر کہا تو ان سے کہا گیا آپ ذرا ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیجئے، اس وجہ سے آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے۔ کسی نے جا کر کہا تو ان سے کہا گیا آپ ذرا کان بند کیجئے، اس وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے۔ کسی نے جا کر کہا تو ان سے کہا آپ کو ذرا ناک کی تکلیف ہے، دمے کی تکلیف ہے، اس وجہ سے آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ذرا دمے کی دوائی لے لیجئے، آپ کا سر میں درد دور ہو جائے گا۔ درد ایک ہی شکایت لے کر پہنچے، علتیں الگ الگ، ان الگ الگ علتوں کے اعتبار سے طبیب دوائی دیتا ہے، طبیب علاج کرتا ہے، طبیب رہبری کرتا ہے، طبیب ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے طبیب ہیں۔ اللہ نے ان کو ہر اعتبار سے اعلم الناس بنایا، وہی دونوں طرح کی نازل ہوتی تھی۔ سرکار کے پاس پیٹ میں درد والے بھی پہنچ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا شہد پلا دیا کرو، وہ آ کر دوبارہ کہنے لگے سرکار پیٹ کا درد اور بڑھ گیا، دست اور بڑھ گئے، فرمانے لگے شہد پلاؤ۔ شہبارہ آ کر کہا سرکار دست پر دست مارے جا رہے ہیں، آپ علاج فرما دیجئے، فرمایا شہد پلاؤ۔ پھر آگے آپ نے کہا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ کا کلام سچ ہے اور تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ شفا ہے شہد میں، اللہ کا کلام سچ کہہ رہا ہے، اور تیرا بھائی کا پیٹ اس شفا کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پلاتا رہ، پلاتا رہ، پلاتا رہ، ایک وقت آئے گا کہ تیرا بھائی کا پیٹ درست ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، پھر پلایا تو صحیح ہو گیا۔ آگے علماء کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے طرف سے اشارہ ہوا، اس کے پیٹ کے اندر ایک دلہ موجود ہے، ایک ثقیل چیز موجود ہے، وہ ثقیل چیز اگر نکل جائے
پیٹ کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اسے نکالنے کے لیے شہد پینے کو کہہ دیجئے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سرکار اپنے طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے بار بار پیٹ میں درد کو شہد پینے کو کہا، اللہ کے حکم سے فرمایا اللہ سچ کہہ رہا ہے، یعنی پیٹ کے اندر ثقیل غذا موجود ہے، اس لیے تم تکلیف اٹھا رہے ہو، اس لیے تم پریشان ہو رہے ہو، اس لیے تمہیں پریشانی لاحق ہو رہی ہے، پیتے رہو پیتے رہو پیتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی طبیعت درست ہو جائے گی۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں، سرکار نے جس طریقے سے روحانی علاج بھی بتائے، جسمانی علاج بھی بتائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جو بھی آ کر اسلام کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، کوئی حج کے موسم میں آ کر پوچھ رہا ہے اور وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا کہ یہ بیچارے کے پاس حج کو جانے کا مکمل سہولت ہونے کے باوجود یہ حج کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ سرکار سے پوچھا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، حضور بتائیے کون سا عمل میرے حق میں افضل ہے، بہتر ہے؟ آپ نے کہا حج کو جانا، حج کو جانا۔ اسی طرح ایک بیچارے آئے، ایک بیچاری حج کا ارادہ لے کر آئی، کہنے لگی حضور میرے پاس محرم نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو چکے، حضور میں آپ کے ساتھ حج کرنے چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ جاؤ، گھر کے کام و کاج خوش دلی سے کیا کرو، گھر میں رہا کرو، اللہ تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، سوال یہ بھی کر رہے تھے، سوال یہ بھی کر رہے تھے، ان کو جواب حج کو جانے کا ملا، ان کو جواب حج کو نہ جانے کا ملا۔ کیا وجہ ہے؟ حالات کا جائزہ لے کر آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، ایسے ہی نہیں فرما دیتے، سب کو ایک ہی لاٹھی میں ہانک دیا، ایک ہی بات کہہ دیا، ایک ہی نسخہ بتا دیا، ایک ہی بات سب کے اوپر چلا دی، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ وقتاً فوقتاً جیسا جیسا اس کا تقاضا ہوتا تھا ویسا ویسا جواب ملتا تھا۔ اسی طرح شریعت مطہرہ ہم سے مخاطب کرتی ہے، اللہ کا قرآن ہم سے خطاب کرتا ہے، اللہ کی آیتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کا کلام ہمیں کچھ چیزوں کی ترغیب دیتا ہے، کس چیزیں نہ کرنے پر ترغیب کرتا ہے۔ وہ موسم کے اعتبار سے قرآن ہم سے الگ الگ خطاب کرتا ہے۔ رمضان کا موسم آیا، اللہ کا کلام کی وہ آیتیں جس میں روزے کے احکام ہیں وہ تمام ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ آیا، زکوٰۃ کی آیتیں متوجہ ہو گئیں، زکوٰۃ کی حدیثیں متوجہ ہو گئیں۔ حج کا معاملہ آیا، حج کی آیتیں متوجہ ہو گئیں، حج کی روایتیں متوجہ ہو گئیں۔ اب قریب آ رہا ہے قربانی کا، تو قربانی کی آیتیں ہماری طرف متوجہ ہو کر ہم سے کہہ رہی ہیں، کیا کہا؟ اللہ کا وہ کلام جس کو ہم سب ہمیشہ گنگناتے رہتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تو سب کو صورت یاد ہے، اور اس کے ساتھ جس صورت کو ہم زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی صورت میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے، اسی صورت میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ ہم لوگ ادھر ادھر جا کر قرآن پاک میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اٹھائیے، جو صورت آپ کو یاد ہے اسی صورت کو پڑھیے۔ وہ صورت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا بوجھے بوجھے سے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے باتوں نے آپ کو دلوں میں بہت زیادہ تکلیف پہنچا دیا، لوگوں کی حرکتیں آپ کو بیزار کر دیے،
لوگوں کے یہ افعال، یہ اشکال اور لوگوں کی یہ صورتیں، لوگوں کی یہ عادتیں آپ کے دل کو منقبض کر دیے اور آپ کا دل مکمل طور پر رنجیدہ ہو گیا۔ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے۔ آخرت میں بہت سارے حوض ہوں گے، ان تمام حوض میں سب سے زیادہ بابرکت حوض، سب سے زیادہ محترم حوض، سب سے زیادہ برکت والی حوض، سب سے زیادہ وہ حوض جس پر لوگ کثرت سے داخل ہوں گے، کثرت سے پانی پئیں گے۔ من شرب منہ لم یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ وہ حوض کوثر ہے، وہ حوض کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایسا ہے وہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب کیا ہو گیا؟ ایک صاحب نادان وہ آئے کہنے لگے اللہ تعالیٰ قرآن میں کل کوثر بول رہا نا، تمہیں الکوثر بول رہے نا، کیسا مولانا کیسا مولانا، اللہ تعالیٰ کل کوثر بول رہا، تمہیں الکوثر بول رہے نا، کیسا؟ میں نے کہا جناب یہ الکوثر ہے، یہ اعطیناک اور پھر الکوثر ایسا ہے، وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں مولانا، انا اعطینا ہو گیا، کل کوثر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جناب انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، حوض کوثر ہم نے عطا کیا۔ وہ ماننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اسی علاقے کا کوئی انسان تھا، مجھ سے بات کر رہا تھا، مجھ سے بہت دیر تک گفتگو کر رہا تھا، میرے خیال سے آج سے 6-7 مہینے قبل کی بات بول رہا ہوں میں، لیکن اس بیچارے کو بعد میں نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے بتایا، دیکھو یہاں کا سے مراد آپ ہے، پھر الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے، تب جا کر میرا سینہ سندخ کرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آئی بات۔ بعض لوگ آڑی ٹیڑھی عربی جان لیتے ہیں، بحث کرنے آ جاتے ہیں، عربی کم از کم صحیح جانو، نہیں جانتے ہو تو جو بول رہے ہیں وہ سنو۔ تو یہاں تو تسلی دی گئی آپ کو، فرمایا اب جب آپ کو اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا احترام، اتنی بڑی قابل قدر چیز مل گئی، تو اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، 2 رکعت شکریہ کی نماز ادا کیجئے۔ یہ نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ہم سب ادا کریں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام لے کر 2 رکعت نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور خون بہائیے، قربانی دیجئے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کو مخصوص طریقے سے ذبح کرنے کا نام۔ اونٹوں کو کہ کیا کیا جاتا ہے؟ نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا۔ ذبح کہتے ہیں یہاں کرنے کو، نہر کہتے ہیں یہاں کرنے کو، حلق کے اوپر کرنے کا نام ذبح ہے، حلق کے نیچے۔ آپ اگر یہاں ہاتھ رکھ کر دیکھو گے نرم جگہ ہے، یہاں ہاتھ رکھ کر دیکھو گے تو وہ دق 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 مارتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ وہیں پر آپ کے سانس جو چل رہی ہیں، ناک کے ذریعے سے آپ جو سانس لے رہے ہیں، یہاں سانس کی نالی ہے، سانس کے رگ ہیں، یوں یوں مارتے رہیں گے۔ وَانْحَرْ، یہاں پر آپ کاٹیے۔ نہر کہتے ہیں یہاں کاٹنے کو، یہاں کاٹنے کو ذبح، یہاں کاٹنے کو نہر۔ 2 دھاری چاقو، جس چاقو کے دونوں جانب تیز ہو، جیسے ہم لوگ ذبح کرتے ہیں تو ایک طرف تیز ہوتا ہے، 2 طرف تیز ہو تو اسے 2 دھاری کہتے ہیں، یوں۔ تو اس 2 دھاری کو یوں اندر داخل کرتے تھے، یوں نکال دیا کرتے تھے، بس نہر ہو گیا۔ بالکل تیز ہوتے تھے سامنے نوک، اس نوک کو یوں داخل کرتے تھے، وہ ایسا وی شیپ میں ہوا کرتا تھا۔
یوں داخل کرتے وہ چیرتا ہوا اندر جاتا اور پھر باہر نکل جاتا. اسے کہتے تھے نہر کرنا. نہر کرنا یہ عرب حضرات بہت ماہر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں اونٹ کو جس وقت نہر کرنے کا نمبر آتا ہے لوگ ذبح کر دیتے ہیں. اونٹ کو ذبح کرتے, نہر کرنا بیچارے نہیں جانتے. اب ذرا سیکھ کر عربوں سے چند جگہوں پر ماشاءاللہ نہر کرنا شروع کر دیے. لیکن اتنا ہنگامہ کرتے ہیں, اتنا ہنگامہ کرتے ہیں, اتنا ہنگامہ کرتے ہیں, پوری گلی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے. ارے اللہ کے بندو, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ اکبر. کسی جانور کی طرف دیکھنے کا اللہ نے توجہ دینے کا, غور کرنے کا حکم ہی نہیں دیا. تعجب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ارے تمہارے درمیان اونٹ موجود ہیں, تم کبھی اونٹ کو غور کرتے ہی نہیں, دیکھتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں. دل لگا کے دیکھو اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف ہم نے کیسے پیارے انداز میں پیدا کیا. ارے ذرا غور سے دیکھو تو صحیح, اونٹ کے اندر 13 صفات نبوت ہیں. کیا ہیں بولو؟ 13 صفات نبوت. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, ارے کم از کم تم لوگ اونٹ بن جاتے, اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم اونٹ بن جائیں. بے ہم اونٹ بن جائیں کیا مطلب؟ ہم تو افضل المخلوقات ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے ہمیں اللہ نے بہترین ساخت میں پیدا کیا, اور یہاں اونٹ بننے کو حضرت فرما رہے ہیں ہم اونٹ بن جائیں. حضرت فرمائے نہیں بھائی, میرا مطلب یہ اونٹ کے صفات کم از کم تمہارے اندر منتقل ہو جائے, بس تمہارا کہنا ہی کیا, تمہارا مقام کیا, تمہارا مرتبہ کیا, اللہ کے نزدیک کتنے برگزیدہ بن جاؤ گے. وہ کیا صفات ہے اونٹ کے اندر جس کو اللہ نے قرآن پاک میں غور کرنے کو کہا. علماء کہتے ہیں عجیب بات, اونٹ سب سے زیادہ سادہ سیدھا جانور, سب سے زیادہ سادہ سیدھا جانور. تمام جانوروں کے چمڑوں کی قیمت ہے, لیکن آج بھی اونٹ کی چمڑے کی قیمت اس کی سادہ لباس. اونٹ کے لباس سے کچھ بنتا ہی نہیں. یہ ایک بار اتار دیا اونٹ تو وہ لباس کسی چیز کا قابل نہیں رہتا. آج تک کہیں سنے اونٹ کے چمڑے کا پرس, اونٹ کے چمڑے کی بیگ, اونٹ کے چمڑے کی بیلٹ, اونٹ کے چمڑے کا یہ, اونٹ کے چمڑے کا وہ, اونٹ کے چمڑے کا کچھ بنتا ہی نہیں. سادہ لباس, سیکنڈ ہینڈ اونٹ کا لباس یوز ہوتا ہی نہیں. وہ ایک ہی ہینڈ اتار دیا تو ایسا حالت میں اونٹ کا چمڑا اترے گا وہ کسی استعمال کا قابل نہیں ہے. سادہ البزازۃ من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے. اکابر کہتے کپڑا جب تک نہ پھٹے اسی کو پہنتے رہو, پہنتے رہو, پہنتے رہو, پہنتے رہو. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ لباسوں کا کہنا ہے کہ کسی کے پاس 20 جوڑے, 30 جوڑے, 40 جوڑے, لے لباس لے لباس. حج کو کون کی جا رہی, انہوں نیا جوڑا سلا لیتی. اسٹیج میں جا کر کھڑتے وقت ذرا شو نظر آئے, جا رہے ہیں جناب یہ نئے لباس سلا رہے, آپ کو نئے لباس سلانے کی کیا ضرورت. اور کسی کا ولیمہ ہے یہ نئے لباس, کسی کی شادی ہے یہ نئے لباس. اور لوگوں کی عادت ہو گئی کسی کے گھر کی شادی میں پورے خاندان کو نیا لباس دلانا پڑتا ہے. غلط, ضرورت نہیں ہے. یہ سب کے سب فضول اخراجات جو ہم نے جوڑ لیا اپنے ساتھ. تو لباس سادہ سیدھا, البزازۃ من الایمان, سادگی ایمان کا حصہ ہے. وہ سادہ سیدھا جانور اونٹ. اور ایک دوسری صفت کیا بیان کی, اونٹ جتنا سادہ سیدھا کھانا ہو وہ کھا لے گا. یہاں تک کہ اونٹوں کے لیے پتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے,
کانٹے دو گے کانٹا بھی کھا لے گا. پورے جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے. سوکھا پتا، کانٹا، لکڑی جو بھی ہو وہ بیچارہ کھا لے گا. اسی لیے اس کو شپ آف دا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے. شپ آف دا ڈیزرٹ، سفینۃ الصحرا. عربی میں کہتے ہیں اونٹ کو سفینۃ الصحرا. سفینۃ الصحرا یعنی شپ آف دا ڈیزرٹ، ریگستان کی کشتی. کیوں؟ ریگستان میں کوئی جانور جانے کے بعد آرام سے واپس آ نہیں سکتا سوائے اونٹ کے. اونٹ ایک مرتبہ کھا لیتا ہے، ایک مرتبہ پی لیتا ہے، 7 دن تک روزے دار رہ جائے گا. 7 دن تک کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو روزہ رکھنے کا عادی ہو، جو روزے دار بن کر رہ جاتا ہو بغیر کھائے بغیر پیے سوائے اونٹ کے. اللہ نے اس کی قدرت عجیب و غریب. اونٹ کے اندر اللہ نے ایک ایسی تھیلی بنائی، ایسی تھیلی بنائی. اونٹ جب پانی پیتا ہے، اونٹ پانی بہت پیتا جب مل جاتا ہے تو ایک بار پیتا ہے تو 7 دن تک اسے پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ ٹینک، ایک ہوتا ہے اسٹاک ٹینک، ایک ہوتا ہے سپلائی ٹینک. اسٹاک ٹینک میں پورا پانی سیو کر لے گا اور اس میں سے تھوڑا 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 بدن کو جتنا ضرورت ہے اتنا پمپ کرتا رہے گا، پمپ کرتا رہے گا، پمپ کرتا رہے گا. اور وہ پانی اتنا پاک ہوتا ہے، اونٹ والے اس جگہ کو جانتے ہیں. جب ریگستان میں انتہائی پیاس کی وجہ سے یہ لوگ تڑپنے لگے تو آہستہ سوراخ ڈال کر وہ پانی نکال کر پی کر اپنی جان بچا لیتے ہیں. اونٹ اپنے مالک کے لیے وہ پانی اسٹاک کر کے رکھتا ہے. اور آج بھی تاریخ اتنا پیور پانی، اتنا پیور پانی، ذرا برابر اس پانی میں کوئی چیز کی آمیزش نہیں ہوتی. اتنا پاک پانی اسٹاک کرتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز رکھتا ہے اور دوسرے کو جان بچاتا ہے. اور اتنا زیادہ صفات والا جانور آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور اونٹ کبھی اپنی آنکھ کھول کر دنیا کو نہیں دیکھتا. اونٹ کبھی بھی دیکھے گا تو آدھی آنکھ کھلی ہے آدھی آنکھ بند، یوں دیکھے گا. ایسا لگے گا حقارت سے ہمیں دیکھ رہا ہے. آنکھیں پھاڑ کو ہنوچ کیا، یہ کیا بلڈنگ، یہ کیا زمین، یہ کیا جائیداد، یہ کیا زیورات، یہ کیا جہیز. ایسا آنکھیں کھول کھول کو پھاڑ پھاڑ کو قارون کے خزانے کو دیکھتا نہیں. اونٹ یوں دیکھے گا ہلکا سا. یہ کون سی صفت؟ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم دیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. اللہ کے رسول آپ اپنی نظروں کو ان کی طرف ہرگز مت کیجئے، آپ اپنے نظر ان کی طرف مت جمائیے. کون؟ ان لوگوں کو جن کو ہم نے دنیا کی چیزوں سے نوازا ہے. اونٹ بھی نہیں دیکھتا، یوں دیکھتا ہے. تو اسی طرح حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مت دیکھا کرو. جتنا پھاڑ کر دیکھو گے اتنا دل میں جگہ لے لے گی. جتنا آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھو گے اتنا دل میں جگہ لیتی چلی جائے گی. جتنا تم کیئرلیس دیکھو گے اتنا دل تمہارا محفوظ رہے گا. اچانک بعض لوگوں کو یہ دیکھو بھیا، دیکھ لے کوچ گھر لے کوچ بیٹھ جاتی، جے بس جی گھرے سو بس سے یہاں دیکھو گھر لے کاراں کو گھر لے کو کھڑ جانا، ادمیاں کو گھر لے کو کھڑ جانا، زیورات کو گھر لے کو کھڑ جانا، جائیداد کو گھر لے کو کھڑ جانا، بینک بیلنس کو گھر لے کو کھڑ جانا. کسی کی مال کی طرف نظر اونٹ ہرگز نہیں کرتا. اور آج انتہائی تابعدار، انتہائی وفادار، انتہائی متواضع، اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود المؤمنون، اللہ کے رسول نے مثال دی المؤمنون ایمان والے کالجمل الآنف نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتے ہیں.
ایمان والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی مثال دے کر فرمایا ایمان والے نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، اذا انقید انقادا، جب اونٹ کو کھینچا جاتا ہے تو اونٹ تابع دار بن کر چلتا رہتا ہے، اذا انیخ علی صخرۃ، جب اس کو بٹھایا جاتا ہے چٹان پر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ چٹان پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اسے بٹھا رہے ہیں، بخ اخ اخ یہ آواز ہوتی ہے اونٹ کو بٹھانے کے لیے، اخ اخ، تو وہ اونٹ کیا کیا، یوں 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 بیٹھا۔ حدیث پاک میں اخ کا لفظ بھی استعمال ہوا، فرمایا جب بٹھایا جاتا ہے اونٹ چٹان پر بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا تابع دار، چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال کا وہ چلنا جانتا ہو، اس کے ہاتھ میں آپ نکیل دے دیں اونٹ کے، کہو بیٹا اونٹ کو لے جا کر وہاں باندھ دو، وہ بچہ جاتا رہے گا، اونٹ بھی چلتا رہے گا۔ ہمیں لوگ شیر کو ڈرے سکا اونٹ کو ڈرتے، شیر کو ڈرے جیسا بھاگو بھاگو ہنگامہ، ارے بھائی وہ تابع دار خاموش آ رہا ہے، اسے تم ہنگامہ کر کے وحشتناک بنا دیتے ہو، وہ تابع دار ہوتا ہے، وحشتناک نہیں ہوتا۔ الغرض میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ تمام صفات اونٹوں کے جو نکال کر علماء نے بتایا یہ صفات ایمان والوں کے ہیں، تواضع، تابع داری، انکساری، سادگی، دنیا کو آنکھیں بھر کر نہ دیکھنا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کہا وہ اونٹوں کا زمانہ تھا، عرب میں تو اونٹ ہی زیادہ ملتے تھے، تو فرمایا اونٹ کو ذبح کیجیے، نہر کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا تو آپ نے الحمدللہ نہر فرمایا۔ کتنے 100 اونٹ آپ نے قربانی دی۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں لوگوں کو ہمیشہ اعمال کی ترغیب زیادہ سے زیادہ کرنے کی طرف دینی چاہیے، کم سے کم نہیں۔ لوگوں کو بتائیے سرکار کے 100 اونٹ دینے کا واقعہ بھی سنا، وہ لوگ کیا سناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبا ذبح کیے، ایک اپنے طرف سے ایک پوری امت کی طرف سے، اس لیے میرے پیاروں پورے خاندان کی طرف سے ایک ذبح کر ڈالو کافی ہیں۔ ارے نادان انسان، یہ حدیث جو تو بیان کر رہا ہے ذرا سوچا، اپنے طرف سے فرمایا قومی یا فاطمہ علی اضحیتک، اے فاطمہ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جا۔ دیکھو حضرت فاطمہ حضور کے خاندان میں ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کر کہا ہاں اولائی من اہل بیتی، ایک طرف فاطمہ ہے، ایک طرف علی ہے، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، کہاں یہ سب میرے گھر والے ہیں۔ سرکار جب قربانی دے دیے فاطمہ کو قربانی کے پاس کھڑے ہونے کا حکم کیوں دیے؟ پتہ چلا سرکار نے اپنی ذات سے الگ قربانی دی، حضرت فاطمہ کے طرف سے الگ قربانی دی، علی کو وصیت فرمائی دیکھو علی تم اپنی قربانی دو اور میرے طرف سے جب تک تم رہو تب تک قربانی دیتے رہو۔ سرکار نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمایا اور باقیہ اونٹ فرمایا علی تم نہر کر دینا۔ اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ آپ نے نہر فرما دیا۔ 63 سال سرکار نے جیے، 63 قربانی آپ نے دے دی۔ فصلی لربک وانحر، اور پھر کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار ازواج مطہرات کے طرف سے ایک بقرہ، ایک گائے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ایک گائے جو بخاری شریف میں روایت موجود ہے پورے۔ اب آپ دیکھیے ازواج مطہرات جتنے تھے ان کے طرف سے وہ ہر جانور میں 7 حصہ آپ نے ذبح کر دیا۔ ہاں اگر نفلی قربانی ہے، غریب انسان کسی پر 612 گرام چاندی جس کے پاس موجود ہو یا اس کی قیمت، غور سے سنو، 612 گرام چاندی جس کے پاس موجود ہو یا اس کی قیمت، ان سب پر قربانی دینا واجب ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے واسطے سال گزرنا، قربانی کے واسطے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اب بھائی صاحب
میں قربانی دے سکتا ہوں لیکن بڑے جانور کی قربانی خرید کر نہیں دے سکتا، بکرا نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا، وہ نہیں دے سکتا۔ آج کل مال کے اعتبار سے بہت سارے لوگ حالات میں ہیں، ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر علماء کی ایک جماعت یہاں سے پہنچی وڑیسا، اور وہاں جا کر معائنہ کیا، قریہ جا کر معائنہ کرنے کے بعد وہاں پتہ چلا جناب ہمارے یہاں ایک قربانی کا جانور، مکمل جانور انشاءاللہ 13 سے 14 ہزار کے اندر ہو جائے گا۔ علماء کرام 14 علماء اور ذمہ داران دیکھ کر واپس آنے کے بعد طے کیے انشاءاللہ قربانی کے لیے پورا نظام بنانے کے بعد ہماری جماعت، ہماری ٹیم 6 افراد کی پہنچے گی قربانی سے 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے، اور پورا نظام دیکھ لے گی جو کچھ آپ نے بنا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے ساتھی ہمارے طرف سے قربانی دیں گے ان کے طرف سے انشاءاللہ نام لے کر قربانی کر دیں گے، تاکہ وہاں ان کی قربانی ادا بھی ہو جائے اور تمام غربا میں گوشت تقسیم بھی ہو جائے۔ چنانچہ 2200 روپے کا ان لوگوں نے طے فرما کر یہ نظام بنا دیا۔ یہاں زیادہ سے زیادہ رقم دینا ہے۔ عربی یہاں کی رقم دے کر بہت سارے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بھی اس بار نہیں ہوتا، اس بار نہیں ہوتا۔ ارے اس بار کیوں نہیں ہوتا؟ جہاں ہوتا وہاں تو کر سکتے ہیں۔ 2200 روپے کا حصہ لو، قربانی دو، واجب ہے۔ اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، من کانت لہ سعہ، کسی کو اللہ نے وسعت دی ہو ولم یضحی، قربانی نہ دے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے پاس عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ ناراض ہو گئے آپ، اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو، ارادے کرو، انشاءاللہ ہم ضرور اس بار قربانی دیں گے، اور قربانی جہاں تک ہمارا حصہ جو مالک ہے دو، نہیں بھئی آپ اپنے خاندان کے طرف سے نفلی قربانی دینا چاہتے ہیں دیجئے، بچوں کی طرف سے دینا چاہتے ہیں دیجئے، مرحوم کی طرف دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر صاحب نصاب ہیں آپ کے طرف سے دینا واجب ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ انشاءاللہ مسائل قربانی آئندہ جمعہ بالتفصیل بیان کیے جائیں گے۔ ذرا امت محمدیہ سے گزارش ہے ذرا جلدی تشریف لائیں، مسائل کا سر سنتے ہیں، پہنی سنتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ ارے بھئی مسائل سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے۔ تو تمام ساتھی جلدی تشریف لائیں، آدھا گھنٹے سے 40 منٹ کی بات ہوتی ہے، 40 منٹ مسائل بیان کیے جائیں گے، آئیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی قربانی دینا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ترتیب بنائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔